الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا ٹاپک اس بات پہ کہ کیا جمعہ مبارک کہنا جائز ہے، کیونکہ جب بھی جمعہ کا دن آتا ہے ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں یا میسیجز سینڈ کرتے ہیں ایک دوسرے کو، تو آگے سے رپلائی یہ ملتا ہے کہ جی یہ بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور پھر عوام الناس میں جب یہ لفظ بدعت کانوں میں گونجتا ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں بدعت کی ڈیفینیشن اور اس کی ایکسپلینیشن کو سمجھنا ہوگا کہ آخر بدعت ہے کیا چیز۔ جب تک ہم بدعت کا اصل معنی اور مفہوم نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہمیں اس طرح کے سوالات آتے رہیں گے اور ہم پریشان ہوتے رہیں گے۔ بدعت کا معنی ہے کوئی نیا کام، لغوی معنی، اور اگر ہم اس کی اصطلاح میں اس کی تعریف دیکھیں تو جو کام حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نہ کیا ہو، نہ حکم دیا ہو، اور نہ صحابہ علیہم رضوان نے کیا ہو، وہ بدعت ہے۔ اب یہیں سے مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا ہر وہ چیز جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں نہیں تھی، صحابہ علیہم رضوان کے دور میں نہیں تھی، کیا وہ ساری چیزیں بدعت ہیں؟ اور بدعت سے مراد وہی جو لوگ کہتے ہیں اور ہمارے ذہنوں میں یہ خیال اور تصور آتا ہے کہ شاید بدعت سے مراد غلط، ناجائز اور حرام ہے۔ اگر اس طرح ہے تو پھر میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا چلنا، میرا پھرنا، میرا یہ لباس، یہ جتنی بھی نیو ٹیکنالوجی ہے، میں جن برتن میں کھاتا ہوں، جیسے کھاتا ہوں، جن برتنوں میں پکاتا ہوں، جس انداز میں میں پکاتا ہوں، یہ جن گاڑیوں پہ سفر کرتا ہوں، بس ہے، ہوائی جہاز ہے، ٹرین ہے، موٹر بائک ہے، کوئی بھی چیز ہے، جتنی بھی نیو ٹیکنالوجی ہے لاکھوں کروڑوں میں، تو پھر یہ ساری چیزیں بدعت ہو گئیں۔ تو اس لیے پہلے ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا۔ بدعت کی بیسیکلی دو قسمیں ہیں، ایک ہے بدعت سیئہ جس کو آپ قبیحہ یا بدعت ضالہ کہہ سکتے ہیں، اور ایک ہے بدعت حسنہ۔ بدعت سیئہ بری چیز۔ بدعت سیئہ کیا ہوتی ہے کہ جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو وہ بدعت سیئہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اذان ہے، اذان عربی میں دی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب یہ اذان عربی میں دی جاتی ہے، اگر کوئی اس کو اردو میں دیتا ہے تو پھر یہ بدعت ہے اور یہ بدعت سیئہ یا ناجائز ہے۔ دوسری قسم ہے بدعت حسنہ، یعنی قرآن اور سنت کے خلاف نہ ہو تو یہ بدعت حسنہ ہے۔ جیسے اس کی مثال آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جمعہ مبارک۔
جمعہ مبارک کہنا یہ قرآن اور سنت کے خلاف نہیں ہے، جائز ہے۔ کہیں بھی قرآن کی کوئی بھی سورت، کوئی بھی آیت یا حدیث پاک کہیں بھی نہیں ہے جس میں کہا گیا کہ کوئی اگر جمعہ مبارک کہتا ہے تو یہ ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے، صحابہ کے دور میں نہیں تھا، بعد میں ہوا، تو اس کو ہم سنت نہیں کہہ سکتے، واجب یا فرض نہیں کہہ سکتے، یہ جائز ہے، مباح ہے۔ اب پھر سوال ہوتا ہے کہ اگر یہ مباح اس کو آپ لوگ سمجھتے ہو تو پھر ہفتے کے دن کو بھی کہو مبارک ہو، اتوار کو بھی کے دن کو بھی کہو مبارک ہو، پیر والے دن، منگل، بدھ، جمعرات، یہ جتنے دن ہیں پھر سب کو مبارکباد کہو۔ میرے بھائیوں، جتنی فضیلت اللہ کریم نے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ کے دن کی بیان فرمائی ہے، وہ اتنی فضیلت باقی دنوں کی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا جمعہ کو ہم جو مبارکباد دیتے ہیں اس کے بہت ساری ریزن ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں۔ مثال کے طور پہ سورہ نمبر 62 پارہ نمبر 28 میں اللہ کریم نے ایک پوری سورت نازل فرمائی جو کہ جمعہ کے نام سے ہے۔ اسی طرح اسی سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9، آیت نمبر 10، آیت نمبر 11 وہ جمعہ کے بارے میں بیان ہو رہی ہے۔ صرف یہ ایک وجہ نہیں ہے، اس کے علاوہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث پاک صحیح مسلم میں کتاب الصلاۃ میں یہ موجود ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جن دنوں پہ سورج طلوع ہوتا ہے ان میں سے بہترین جو دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا گیا، جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی، جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں داخل کیا گیا، جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت سے اتارا گیا، جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اور سنیے کہ ہم جمعہ کے دن مبارکباد کیوں دیتے ہیں، کیوں کہتے ہیں، اس کے کافی سارے ریزن ہیں، جیسا کہ میں نے یہ کافی سارے ریزن آپ کے سامنے رکھے۔ ایک اور سنیے، سورۃ المائدہ 6 سپارہ آیت نمبر 3، دین اسلام کی تکمیل پر جو آیت نازل ہوئی، جس کا حصہ کچھ یہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، وہ بھی اسی جمعہ کے دن نازل ہوئی۔ تو میرے بھائیوں، جمعہ کے دن ہم مبارکباد اس لیے دیتے ہیں کیونکہ یہ فضیلتوں والا دن ہے۔ اتنی فضیلت نہ تو ہفتے کے بارے میں ہے، نہ اتوار کے بارے میں ہے، نہ پیر، نہ منگل، نہ بدھ، نہ جمعرات کے بارے میں ہے۔ اور دوسرا، یہ جو ہم مبارکباد دیتے ہیں، یہ پہلے سمجھے نا، مبارکباد دے رہے ہیں، یہ ہے کیا چیز؟ مبارک کا معنی ہے ہم اسے دعا دے رہے ہوتے ہیں، مبارکباد، آپ کو مبارک ہو یہ دن، اللہ پاک آپ پر اس دن برکتیں نازل فرمائے، رحمتیں نازل فرمائے۔ تو کیا دعا دینا یہ بدعت ہے؟ پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ جی اگر آپ شریعت کے خلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں شریعت کے خلاف نہیں ہے، تو پھر آپ کہیں گے تو یہ رسم بن جائے گی، ایک رواج بن جائے گا، ایک آپ دین میں نئی چیز داخل کر رہے ہیں۔ پھر میرا ان سے ایک سوال ہے، ایک جسٹ ون کویشچن، ایک ریکویسٹ ہے مؤدبانہ، کہ پھر آپ حضرات جو ہے برتھ ڈے ہے وہ کیوں مناتے ہیں؟ اس میں لاکھوں کروڑوں روپے کا خرچہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اینیورسریز ہیں، سالگرہ، اس کو کیوں مناتے ہیں؟ اس میں بھی لاکھوں روپے، کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، مال کا ضیاع بھی ہے، سب کچھ ہے، یہ پھر رواج بن گیا ہے، یہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ اسی طرح کافی ساری اگزامپل ہیں جو ہم کر رہے ہیں، رواج بن رہا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو چیز
سنت کے خلاف نہ ہو، قرآن کے خلاف نہ ہو، وہ مباح ہے، جائز ہے۔ ہاں، ہم یہ مبارکباد دینا جمعہ کو سنت نہیں سمجھتے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، اور نہ ہی ہم اس کو واجب اور فرض سمجھتے ہیں۔ کوئی اگر اس کو واجب اور فرض سمجھے تو پھر یہ ناجائز اور حرام ہے۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں دین کی صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علیہ الا